السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کا ٹائٹل ہے سفر سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، فائدہ ہی فائدہ ہے، خوب برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اب جو ہے ایک حدیث بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ نصیحت کی باتیں سن لیجئے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنیے، گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لیں، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے کہیں وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب نہ بن جائے۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، یہ نصیحت دوسری ہے۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں ہے اقبال۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں اے اقبال۔ قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی۔ تیسری نصیحت، انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ یہ 3 نصیحتوں کو پلے باندھ لینا۔ اب حدیث سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بحرین تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لینا۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے، مجموع الزوائد میں ہے۔ تاجر لوگ تجارت کے لیے جاتے ہیں، ساری دنیا میں جاتے ہیں، سفر سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیجئے، آپ کا سفر بھی خوشگوار گزرے گا اور آپ کی تجارت میں اللہ برکت بھی دے گا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ دیکھیں میں نے اتنا پڑھا، اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے میرے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دی۔ صحیح حدیث شریف میں ہے، آپ پڑھو گے آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ جائیں گی۔ بہت آسان ہے، ہماری شریعت تو بہت آسان ہے۔ ہاں کہ اندھا آدمی ہوائی جہاز نہیں اڑا سکتا، اندھا آدمی سائیکل نہیں چلا سکتا، لیکن اندھا آدمی دین پر چل سکتا ہے، اندھا آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، اندھا آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، اندھا آدمی جو ہے حج کر سکتا ہے۔ دین بہت آسان ہے، اس لیے آپ یہ پڑھ لیجئے جو میں نے پڑھایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔